اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هذا رحمة من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دکا وکان وعد ربی حقا۔ ذوالقرنین نے فرمایا یہ میرے رب کی رحمت ہے، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ وعدہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ بنا دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، اور ہم چھوڑیں گے یاجوج ماجوج میں سے بعض کو بعض اس دن گڑ مڑ کر کے، اور جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی تو ہم سب کو جمع کر کے لائیں گے، اور اس دن کافروں کے سامنے جہنم بھی پیش کریں گے۔ ان کی آنکھیں ہمارے ذکر سے پردے میں تھی اور وہ سننے کی بھی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ ذوالقرنین نے جو دیوار تعمیر کی تھی اور اس کے متعلق ساری تفصیلات آ گئی تھی۔ آج سورہ کہف کی آخری قسط ہے، چند آیات باقی رہ گئی ہیں۔ ذوالقرنین کے پورے واقعے کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا عظیم بادشاہ بنایا، اس کے باوجود اتنی عظیم دیوار تعمیر کرنے کے بعد اس اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ یہ ہے اس کی خوبی کہ انسان کے پاس مال آئے، دولت آئے، عہدہ آئے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اور اپنے اوپر بھی ایک طاقت کا استحضار کرے کہ اگر میں نے اس کا غلط استعمال کیا تو میرے اوپر بھی ایک طاقت ہے جو میرے اوپر بھی پکڑ رکھنے کا اختیار رکھتی ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ میں نے ایک دیوار بنائی ہے، یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے، اگر اللہ کی نصرت اور مدد نہ ہوتی تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور یہ دیوار کب ٹوٹے گی کل ساری تفصیلات آپ کے سامنے آئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی، جس کی راویہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک رات میں بیدار ہوئے اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر ما قد اقترب، ہلاکت ہے اہل عرب کے لیے اس برائی کی وجہ سے جو بہت زیادہ قریب آ چکی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، اور آپ نے اس طریقے سے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنایا اور فرمایا کہ اتنا سوراخ ہو گیا، یعنی وہ دیوار کمزور ہو چکی ہے، قیامت بہت قریب ہے، یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت بہت قریب ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ آ کر کے اس دیوار کو کوریدتے ہیں، اور روزانہ کوریدنے کے نتیجے میں وہ دیوار کا اتنا حصہ باقی رہ جاتا ہے کہ پیچھے کی روشنی اندر نظر آتی ہے، یعنی باریک سا حصہ باقی رہ جاتا ہے اور دین مکمل ہو جاتا ہے، اور یہ کہہ کر کے واپس ہو جاتے ہیں کہ یہ کام اتنا کل کرے گا۔ مگر جب دوسرے دن پھر دیوار کو کوریدنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سیم ویسی ہی بنا دیتے ہیں جیسے پہلے دن کی۔ یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ جس دن وہ یہ کہیں گے پورا حصہ کوریدنے کے بعد جب تھوڑا باقی رہے گا وہ یہ کہیں گے کہ یہ کام انشاءاللہ پورا کل کریں گے، جب انشاءاللہ کہیں گے تو اس دن وہ آئیں گے تو اتنا ہی کام باقی ہوگا اور اس دیوار کا سوراخ بنا دیا جائے گا، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج سرک کر کے زمین پر آئیں گے اور فساد مچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس دن ہم یاجوج ماجوج کو چھوڑیں گے تو بعض میں گڑمڑ ہو جائیں گے، جب پبلک زیادہ ہوتی ہے تو ایک دوسرے پر گرتے ہیں۔ یہ کتنے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے تمہاری ذریت میں جو جہنم کے مستحق ہے ان کو نکالو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اللہ کتنے کو نکالو؟ کہا 9,000 میں سے 999 جہنمی ہیں اور ایک جنتی ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ حدیث سنی تو فرمایا رسول اللہ سہم گئے، کون ہے وہ ایک شخص جنتی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 999 جو جہنمی ہے
اور ایک جو جنتی ہے تمہاری نسبت اس میں ایسی ہی ہے کہ تمہاری جماعت میں 999 جنتی ہوں گے اور ایک جہنمی ہوگا۔ گویا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بے شمار صفے لگائیں گے اور ان میں سے اس امت کی 70 صفے جنت کے اندر جانے والی ہوگی، 90 صفے میں سے۔ تو بہت زیادہ تعداد یاجوج ماجوج کو ہوگی۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی تعداد میں ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا اکثر حصہ اس دیوار کے پیچھے ہو اور کچھ حصہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہو، لیکن بڑا طبقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دیوار کے ذریعے اس کے پیچھے بند کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاجوج ماجوج جب نکلیں گے، کل بتایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمان اور متبعین کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، ما بقیہ مسلمان اپنی قلعوں کے اندر بند ہو جائیں گے، یہ زمین میں فساد مچائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے، سب مر جائیں گے، پھر ڈیل ڈول پرندے آئیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کے برابر ہوگی، اور یہ ان سب کو پکڑ کر جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں ان کو پھینک دیں گے۔ ممکن ہے دریا کے اندر پھینک دے وے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے تو بدبودار ہوگی پوری زمین، تو اللہ تبارک و تعالی رحمت کی بارش برسائیں گے اور اس کے بعد ساری بدبو ختم ہو جائے گی اور زمین بالکل صاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد مسلمان امن و امان کے ساتھ 40 سال رہیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر موت طاری کر دیں گے اور اس دنیا میں شرار امت باقی رہے گے۔ آپ نے وہ روایت سنی ہوگی، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، یعنی وہ آخری شخص شریف اٹھا لیا جائے گا۔ شرار امت یعنی امت کے بدترین طبقے جو جانوروں کی طرح اپنی خواہش کو پوری کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر قیامت کو قائم کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر قیامت کا بھی سور پھونکا جائے گا اور دوبارہ سب کو میدان محشر کے اندر ہم جمع کر دیں گے اور ہم جہنم کو اس دن کافروں کے سامنے لائیں گے۔ ان کی آنکھیں ہماری یاد سے پردے میں تھی، یعنی کبھی ان کو قرآن کی آیات نظر میں نہیں آتی تھی، انہوں نے پردہ کر لیا تھا۔ جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا تھا تو آنکھوں پر پردہ تھا۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، گویا وہ سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے، دنیا میں ایسا ظاہر کر رہے تھے۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا گمان کر رکھا ہے ان کافروں نے میرے بندوں کو میرے علاوہ چھوڑ کر دوست بنا کر، یعنی مجھ جیسے رحیم رب کو چھوڑ دیا اور میرے بندے جو میرے محتاج ہیں ان کو خدا بنا دیا۔ کفار مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی وحدانیت میں شریک کرتے ہیں، اور آج کے کفار کے کتنے دیوی دیوتا ہیں جن کو وہ خدا کے برابر کا درجہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے مجبور بندوں کو میرا درجہ دے رہے ہیں۔ قیامت کے دن اے نبی بتا دیجئے تم کو ایسے لوگوں کے بارے میں خبر دوں کہ جن کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ بڑی زبردست آیت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششیں دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈھیر ساری نیکیاں ہم کر رہے ہیں، مگر قیامت کے دن وہ سراب ثابت ہوگی۔ سراب ایسی چیز کو کہتے ہیں آپ جب سخت دھوپ میں روڈ پر چل رہے ہوں تو سامنے کے حصے میں آپ کو پانی نظر آتا ہے، لیکن جب قریب پہنچتے ہیں تو وہ ریت ہوتی ہے یا روڈ ہوتا ہے، تو پیاسا آدمی اس کو پانی سمجھتا ہے۔ ایسے ہی یہ لوگ قیامت کے دن یہ سمجھیں گے کہ بہت کچھ لے کر کے آئے ہیں، مگر قیامت کے دن مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ نیک اعمال تو بہت کیے ہیں، تہامہ پہاڑوں کے برابر، احد پہاڑوں کے برابر کیے ہیں، مگر دو باتوں میں سے اگر ایک بات کی کمی رہ گئی تو سارے عمل فسفسے ثابت ہوں گے۔ نمبر 1 عقیدہ خراب ہوگا، اور اس کے بعد جتنے بھی نیک اعمال اچھے کیے ہوں گے ان اعمال کی کوئی ویلیو نہیں۔ عقیدے کی خرابی اتنی خطرناک ہے، بہت سارے لوگ آج ملحدین سوال کرتے ہیں کہ ایک آدمی صرف اللہ پر ایمان نہیں رکھتا،
اور بالغ ہونے کے بعد سے موت تک وہ رفاہی کام کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، سارے اچھے کام کر رہا ہے، پھر بھی مسلمان کہتے ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا، صرف ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ یہ صرف نہیں ہے، یہی سب کچھ ہے۔ صاف شفاف دودھ ہو اور اس کے اندر ایک زہر کا قطرہ مل جائے، کیا یہ دودھ کا لبالب بھرا ہوا برتن نفع کے قابل رہتا ہے؟ ایک زہر کے قطرے کی ملنے کی وجہ سے پوری کین کا دودھ خراب ہو گیا۔ کفر ایک خطرناک زہر ہے جو ساری زندگی کے اعمال کو کباڑا بنا دیتا ہے۔ اس لیے بدعقیدگی ایک ایسی چیز ہے کہ قیامت میں اس کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی ایک کا عدد نہ لکھے اور 1 کروڑ زیرو لکھتا ہی جائے، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے، چاہے وہ کتنے دنوں تک نہیں پوری زندگی لکھتا رہے، مگر کسی زیرو کا ویلیو بڑھنے والا نہیں ہے۔ تو ریاضی کا قانون یہ ہے، میتھس کا قانون یہ ہے، اگر 1 کا عدد لکھ دیا اس کے بعد پھر زیرو لکھنا شروع کریں، ہر ایک کا ویلیو 10 گنا بڑھتا جاتا ہے۔ بس ایمان دل کے اندر موجود ہے، اب ایک نیکی کرے گا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، تو ہر نیکی کا ویلیو 10 گنا بڑھتا جائے گا۔ تو ایک کی برکت ہے کہ زیرو کا ویلیو 10 گنا بڑھ رہا ہے، ایمان کی برکت یہ ہے کہ اعمال کا وزن بھی 10 گنا بڑھتا جا رہا ہے۔ تو کون لوگ ہیں کہ جن کے قیامت میں تہامہ پہاڑ کے برابر سارے اعمال مچھر کے پر کی حیثیت نہیں رکھیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے عقائد درست ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ مندر میں جا کر پوجا کرنے سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ نہیں، شریعت کے کسی ادنا حکم کے بارے میں بھی آدمی شک میں مبتلا ہو گیا تو انسان کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم یہ چیزیں سیکھتے ہیں کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، لیکن یہ نہیں چیز سیکھتے کہ ایمان کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سارے بول ایسے ہوتے ہیں کہ انسان غصے کی حالت میں بولتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دائرے ایمان سے نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو تجدید نکاح کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کے کیے ہوئے سارے اعمال حق اور بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر جب حاضری ہوتی ہے، یہ ہفتے اعمال سے وہ بات سورہ حجرات کی یاد آئی۔ مکہ میں حج سے فارغ ہونے کے بعد انسان سارے اعمال لے کر کے روزہ اقدس پر جاتا ہے اور وہاں آواز بلند ہو جاتی ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ سب لے کر کے آیا ہوں اور یہ روزہ اقدس پر پیش کروں گا۔ قرآن یہ کہتا ہے ان تحبط اعمالهم وانتم لا تشعرون، تمہارا سارا کرایا ختم ہو جاتا اور تمہیں احساس تک نہیں ہوتا، یعنی پتہ تک نہیں ہوتا۔ تو بہت سی مرتبہ انسان بہت ساری نیکیاں کرتا ہے اور زبان سے ایسا کلمہ کفر نکل جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے سارے نیک اعمال مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اللہ بدعقیدگی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے مستقل مسلمانوں کو اپنے عقائد کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز کہ جس کی وجہ سے قیامت میں ڈھیر سارے اعمال بیکار ثابت ہوں گے، وہ ہے اخلاص کا نہ ہونا، اپنی نیت میں کسی اور کو شامل کر دینا۔ ریا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی فرمایا، ریاکاری، انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں کوئی چیز یعنی دودھ وغیرہ ملے تو وہ صاف شفاف ہو۔ انسان پانی کی ملاوٹ برداشت نہیں کرتا، ملاوٹ والی چیزیں انسان دنیا میں پسند نہیں کرتا، تو بتاؤ اللہ تعالیٰ ملاوٹ والی عبادت کو کیسے پسند کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ قیامت میں کافر لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ جمل کہتے ہیں اونٹ کو، انگریزی میں لفظ نہیں مل رہا تھا کہ اونٹ کے لیے کون سا لفظ ہو، تو جمل کی شکل بگاڑ دی اور کیمل بنا دیا۔ یہ کیمل عربی کی شکل بگاڑ کر کے بنایا ہے، جیسے شولاپور والوں نے قفلن ہے تالا، قفلن کے معنی ہے تالا، عربی میں قفلن تالے کو کہتے ہیں، اور ہم نے اس کو قلوب بنا دیا۔
تو آگے پیچھے کر کے عربی کی شکل بگاڑ کر کے اپنی زبان کا لفظ بنا دیا، تو ایسے ہی جمل کی شکل بگاڑ کر کے انگریزی میں کیمل داخل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو جاتا، یہ کافر لوگ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک چیز امپوسیبل ہے تو دوسری چیز بھی امپوسیبل ہے۔ یعنی اونٹ کی گردن اور اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ بائبل میں لکھا ہے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا یہ ممکن ہو سکتا ہے کرامت کے طور پر، مگر اللہ کا کوئی پارٹنر ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے، نہ کرامت کے طور پر نہ معجزے کے طور پر اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس امت میں سب سے خطرناک فتنے کا مجھے اندیشہ ہے تو وہ شرک خفی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے نماز پڑھی تھی ریاکاری کے طور پر، جاؤ جس کے لیے نماز پڑھی تھی اس کے پاس جا کر کے ثواب لے لو اور دیکھو کیا وہ تمہارے ثواب دینے پر قادر ہیں۔ تم نے صدقہ کیا تھا لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، جس کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا تھا، جاؤ اس کے پاس لے جا کر کے ثواب حاصل کر لو، کیا وہ قادر ہے کہ تم کو ثواب دے سکے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک ہے بدعقیدگی اور ایک ہے ریاکاری، یہ دو چیزیں انسان کے سارے اعمال کو ختم کر لیتے ہیں۔ اس لیے نیکی ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی گواہ نہ ہو، نیکیوں پر اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا گواہ نہ ہو۔ گناہوں کے تعلق سے بھی میں نے بتایا تھا کہ انسان جب سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ حافظہ یعنی فرشتوں کو بھی ریکارڈ بلا دیتے ہیں، جسم کے اعضاء کو بھی بلا دیتے ہیں، زمین کے حصے کو بھی بلا دیتے ہیں، نامہ اعمال سے بھی اس کا ریکارڈ ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے نیکیوں پر ہم گواہ بنائے تو اللہ کو بنائے، زمین کے حصے کو بنائے، لیکن ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ دو چیزیں انسان کے اعمال کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے جب کچھ ایسے لوگ جن کے سارے اعمال ختم ہو گئے تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے ہم نے مہمان نوازی کے طور پر جنت الفردوس تیار کر رکھی ہے۔ یہ جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا مطالبہ کرو تو جنت الفردوس کا مطالبہ کرو۔ اور رمضان میں پورے رمضان ہمارا معمول ہونا چاہیے جہنم سے پناہ اور جنت کی طلب۔ خالدین فیہا، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ جو قید ہے خالدین فیہا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ نعمت جب ملتی ہے تو انسان کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ میری وکٹ نہ گر جائے یا یہ کہ وہ نعمت چوری نہ ہو جائے۔ انسان جنت میں داخل ہوگا تو وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اس کی نعمتیں بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے لا یبغون عنہا حولا، لوگ اس جگہ کو تبدیل بھی نہیں کریں گے۔ یہاں تو اچھا بنگلہ بنانے کے بعد تھوڑے دن کے بعد دل اکتاہٹ محسوس کرتا ہے اور گھر بدلتا ہے۔ ایک پلیس میں گھومنے کے لیے گئے تو اب چاہتا ہے کہ نہیں دوسری جگہ جا کر کے تفریح سیر و تفریح کے لیے جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جنت میں اکتاہٹ نہیں ہوگی اور جنت میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ نکالا بھی نہیں جائے گا، اس کا ذکر پہلے آ گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اگر رب کی خوبیاں لکھنے کے لیے سمندر کے پانی کو روشنائی کی شکل دے دی جائے تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا اور رب کی تعریف کے کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اس کے مانند اور دوسرا سمندر لے کر کے آئے تو رب کی خوبیوں کے کلمات اتنے ہیں کہ انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ کون سے الفاظ سے ہم رب کی تعریف کریں؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی آپ فرما دیجئے بلا شبہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عام انسانوں کا جیسا سلوک میرے ساتھ کیا جائے۔ میں ہوں بشر، لیکن بشر کا مطلب یہ کہ مجھے خدائی کا درجہ نہ دیا جائے۔ میں ہوں بشر، میں ہوں انسان، مگر عام انسانوں میں اور میرے میں فرق یہ ہے یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، یعنی مجھے مقام نبوت پر فائز کیا گیا ہے، اس لیے اب میرے ساتھ عام انسانوں جیسا سلوک نہیں ہوگا۔
اور خدا جیسا بھی سلوک نہیں ہوگا تو محبت میں غلو بھی نہیں کہ افراط کا شکار ہو جائے اور بدعت میں مبتلا ہو جائے، اور محبت میں تفریط بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے الحاد کا شکار ہو جائے۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی ہر ایک کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ میں اللہ سے ملوں گا، اللہ کی زیارت کروں گا۔ انسان جب کعبۃ اللہ کی طرف روانہ ہوتا ہے تو دل میں کیا شوق ہوتا ہے کہ میں رب سے ملاقات کرتا ہوں۔ اس لیے کعبۃ اللہ پر نظر پڑے تو انسان کو دل میں یہ ارادہ کرنا چاہیے، اے پروردگار، آج تو نے اپنی گنہگار آنکھوں سے اپنے گھر کی زیارت کرائی ہے، قیامت کے دن تو اپنی ذات کی بھی زیارت نصیب فرمانا۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو ہم حسنہ، اچھا بدلہ جنت کی شکل میں بھی دیں گے، وزیادہ، اور مزید کچھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزید کچھ دیں گے، لیکن کچھ کی وضاحت نہیں فرمائی وہ کچھ کیا ہے۔ اس لیے قیامت میں اللہ تعالیٰ بندوں کو پوچھیں گے تمہیں ساری نعمتیں مل گئی؟ تو بندے کہیں گے باری تعالیٰ اس سے اور زیادہ کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ابھی کچھ باقی ہے، وہ کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کی زیارت۔ جب بندہ اللہ کی زیارت کرے گا تو جنت کی ساری نعمتیں بھول جائے گا، اور قیامت کے دن سب سے خطرناک عذاب جو اللہ نے بیان فرمایا وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالیں گے کچھ بندوں پر۔ اللہ اسی محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو بندہ اپنے رب سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اس کا ایک شان نزول ہے، ایک پس منظر ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، میں جہاد میں تو شریک ہوتا ہوں مگر میرے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ میں ایسا کارنامہ انجام دوں کہ لوگ مجھے غازی اور سب سے بڑا بہادر سمجھے۔ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، اور یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کہ جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، یعنی دل میں یہ گمان نہ لائے ورنہ عبادت ملاوٹ والی ہو جائے۔ ایک صحابی آئے کہا یا رسول اللہ، نماز کا اہتمام بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، مگر دل میں یہ طلب رہتی ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو تعریف کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن اس کے برعکس دوسری روایات بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا رسول اللہ، گھر میں نماز پڑھتا ہوں، جائے نماز پر ہوتا ہوں، اچانک دوسرا بندہ میرے گھر میں آتا ہے اور مجھے نماز کی حالت میں دیکھتا ہے تو میرے دل میں خوشی ہوتی ہے کہ اس نے مجھے اچھی حالت میں دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایمان والے کے لیے نقد بشارت ہے، یعنی دنیا میں نقد بدلہ اس کو ملا کہ کسی نے اس کو اچھی حالت میں دیکھا، تو یہ حالت تو مطلوب ہے۔ تو دونوں روایات کو ملانے کے بعد خلاصہ یہ نکلا کہ انسان عبادت شروع کرے تو ریاکاری سے پاک ہو، اور جب عبادت میں مشغول ہو گیا کوئی بندہ اس کو اچھی حالت میں دیکھتا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے۔ ایک بندے نے صرف اللہ کے لیے عبادت کی اور اس کے بعد لوگوں میں اس کا اچھا چرچا ہو رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے نقد انعام ہے۔ بس انسان اس بات کا مکلف ہے کہ عمل شروع کرتے وقت اپنی نیت کو ٹٹولے کہ یہ میں کام کس کے لیے کر رہا ہوں۔ کام ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مقبولیت دے دے اور لوگوں میں اس کا اچھا چرچا ہو رہا ہے کہ فلاں کتنا سکی ہے، کہ فلاں کتنا اچھا نمازی ہے، تو پھر یہ مومن کے لیے نقد انعام ہے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، یہ آخری آیت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ رات میں یہی آیت، آخری آیت سورہ کہف کی 110 نمبر کی آیت پڑھ کر کے سو جائے اور نیت کرے کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے تو تجربہ کر کے دیکھ لے وہ اتنے بجے اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ الحمدللہ میں نے تجربہ کیا ہے اور اتنے بجے آنکھ بھی کھلی ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ وہ سورہ کہف کی آخری آیت قرآن کی طرف سے ایک الارم ہے اور جو شخص چاہے اس کا تجربہ کر سکتا ہے۔ تو یہ آیت ایسی آیت ہے کہ انسان کو نیت کے حساب سے اس کو جگاتی ہے۔ یہ سورہ کہف کی 110 آیات کا خلاصہ مکمل ہوا، تقریباً 11 قسطیں مکمل ہوئی۔ اب ہمیں چاہیے کہ فتنوں کے دور میں اس کو مضبوطی سے تھام لیں۔ محدثین نے
बहुत सारी बातें ऐसी बताई है, अल-मुसब्बितात फी ज़मानिल फितन, फितनों के दौर में ईमान पर साबित कदम रखने वाली चीजें। एक तो हम खुद रिवायात में सुन रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल का फितना सबसे खतरनाक फितना, और उसकी हिफाजत का सामान सूरह कहफ की शक्ल में हमको दे दिया। इब्तिदाई 10 आयत या आखिरी 10 आयत हमें कोशिश करनी चाहिए, रमजान में रोजाना एक एक आयत याद करें आप, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। लेकिन ये मजबूत हिसार है। आज दुनिया के और आलम के हालात हम देख रहे हैं, किस वक्त तक क्या होगा कुछ अंदाजा नहीं है, इसलिए हमारे पास मजबूत हिसार है। इसलिए कोई कल्बा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस कल्बा ऐसा हो कि उसके अंदर सूरह कहफ की कुछ आयत महफूज ना। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल से मुकाबला हो जाए, सामना हो जाए, सूरह कहफ की इब्तिदाई आयत पढ़ लेना, अल्लाह महफूज रखेंगे इस दज्जाल के फितने से। बताइए मेरे नबी से सच्चा कोई इस दुनिया में इंसान गुजरा नहीं है और न क़यामत तक पैदा होगा। जब ये सच्चा इंसान ये बातें बता रहा है तो हमें भी इसके ऊपर इतना मजबूती के साथ अमल करना चाहिए। 4 बातें मुहद्दिसीन बताते हैं कि जिसकी वजह से फितनों के दौर में ईमान पर जमना आसान हो जाता है। उनमें एक बात, और ये चारों बातें कुरान और सुन्नत से मुस्तंबत है और उससे साबित है। सबसे पहली बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल कुरआनु जुमलतन वाहिदा। काफिर लोग कहते हैं ये कुरान मूसा अलैहिस्सलाम की तरह एक बार ही आपको दे दिया जाता तो हम ईमान ले आते, लेकिन कुरान एक बार ही नहीं दिया गया, थोड़ा थोड़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौके के और हालात के हिसाब से उतर रहा है। कुरान कह रहा है कज़ालिक, इसी तरह हम क्यों उतारते हैं थोड़ा थोड़ा, लिनुसब्बित बिही फुआदक, ऐ नबी इसके जरिए हम आपके दिल को मजबूत बनाना चाहते हैं। मालूम हुआ कि कुरान से वाबस्तगी फितनों के दौर में इंसान को मजबूत बनाती। और गज़ा के 2 साल के हालात हमारे सामने हैं। मिसाइल के साये में कुरान की तिलावत जारी है, बम के साये में कुरान की तिलावत जारी है। कौन सी बात है कि पानी के एक कतरे के लिए तरस रहे हैं मगर ईमान दिलों से रुखसत नहीं हो रहा है। यह है कुरान के साथ वाबस्तगी। यही कुरान उन लोगों के हक में बदतरीन हालात में मजबूती का जरिया बन रहा। ये वो किताब है जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस फितनों के दौर में हम सबको अता फरमाई है कि हुजूर का जीता जागता मौजिज़ा हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। उतर कर हीरा से सूए कौम आया, एक नुस्खे किमिया साथ लाया। उतर कर हीरा से यानी गारे हीरा पर उसको उतरना और नुज़ुल शुरू हुआ। उतर कर हीरा से सूए कौम आया, कौम की तरफ आया, और कई जमानों की जहालियत को इस कुरान ने खत्म किया। ये इनकलाब आफरी किताब है, जिसकी जिंदगी में इसका हिस्सा दाखिल हो गया उसकी जिंदगियों में इनकलाब पैदा हो गया। इसलिए कुरान का सबसे पहला हक यह है कि कुरान की तिलावत का मामूल बनाए। रमजान बहुत बेहतरीन महीना है। रमजान का महीना आगे आने वाले 11 महीनों के हिसाब से आप गुजारें। मेरी जिंदगी में तिलावत का मामूल रमजान में शुरू हो गया तो 11 महीने में मामूल जारी रहेगा। नमाजों का एहतिमाम शुरू हुआ, 11 महीने वो एहतिमाम जारी रहेगा। जितने भी अस्कार वगैरह का एहतिमाम अभी शुरू है, 11 महीने वो शुरू होना चाहिए। तो कुरान के साथ हमारा ताल्लुक बहुत मजबूत हो, इससे इंशाअल्लाह फितनों के दौर में हम अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगे। छोटे बच्चे हैं तो कुरान की तालीम दे। अगर हमने नहीं सीखा कुरान तो कुरान को सीखने की कोशिश करें और पूरी कोशिश करें। आज के ज़माने में तो हर ज़बान में तर्जमे मौजूद हैं। रोज़ाना कुरान की एक आयत पढ़ते जाए, तर्जमे के साथ आप पढ़ते जाए, देखिए आपके ईमान में क्या ताज़गी पैदा होती है। कुरान तो कह रहा है नबी तुम्हारा दिल कुरान की आयत से मजबूत होगा। जब नबी का हालात में दिल कुरान से मजबूत होता है तो क्या उम्मत का दिल कुरान से मजबूत नहीं होगा? ये हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे दिल को इस वक्त मजबूत बनाने की जरूरत है और इस किताब से हमारा ताल्लुक और रिश्ता 150 साल से बहुत नाजुक हो चुका है। आज देखेंगे आप हर मस्जिद के अतराफ में नौजवानों का आप जायजा रहे, कितने ऐसे हैं नौजवान के कुरान पढ़ना नहीं आता।
یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے قبروں میں ایسے سو جائیں گے کہ اللہ کے پیغام کا ایک لفظ صحیح ہماری زبان پر نہ ہو. یہ بہت افسوس کی بات ہے. آج کی مجلس میں آپ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ قرآن کو سیکھیں گے, تجوید کے ساتھ سیکھیں گے, اس کے پیغام کو قبر میں جانے سے پہلے سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے, اور مضبوطی کے ساتھ اپنا تعلق موت تک اس کے ساتھ وابستہ رکھیں. دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں بیان فرمائی گئی, وَقُلْ لَن نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. ہم انبیاء کے قصے آپ کو یک بار کی باری باری سناتے ہیں, اس کے ذریعے آپ کے قلب کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا حالات آئے, عراق کی سرزمین چھوڑنا پڑا, ملک شام گئے, ملک شام سے وادی غیر ذی زرع میں آئے. اللہ نے کس طرح امتحانات سے آزمایا, باپ بھی مخالف ہے, قوم بھی مخالف ہے, نمرود بھی مخالف ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کیسے حالات سے گزرے, حضرت یعقوب علیہ السلام کیسے حالات سے گزرے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب سے زیادہ قرآن بیان کرتا ہے. تو انبیاء کے واقعات جس سے نبی کا دل مضبوط ہوتا ہے تو کیا امت کا دل مضبوط نہیں ہوگا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ انبیاء کے واقعات, صحابہ کی قربانیوں کے واقعات اپنے گھروں میں تعلیم کے ذریعے اس کو زندہ کریں, اپنے گھروں میں وہ واقعات سنائیں کہ کیسے انبیاء نے اور صحابہ نے فاقے کے ساتھ زندگی گزاری ہے. اس سے ہمارا اور ہمارے بچوں کا قلب مضبوط ہوگا. تیسری چیز, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. جو بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. جن باتوں کے ذریعے ان کو نصیحت کی جا رہی ہے, اگر وہ ان پر عمل کرنا شروع کرے تو یہ ان کے لیے بہتر بھی ہے. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا, اور ان کو ایمان پر ثابت قدم رکھنے والی. تو نصیحت کن باتوں کی جا رہی ہے؟ منہیات سے رک جاؤ, گناہوں سے اپنے آپ کو روک دو. بہت سی مرتبہ گناہوں کا اثر موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے. یہ وائرس موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے, اور انسان موت کے وقت اپنی زبان پر ایسا بول دیتا ہے کہ جنت کے بجائے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. گناہوں کا زور رمضان میں ٹوٹ جاتا ہے, نگاہوں پر کنٹرول ہو جاتا ہے, شہوت پر کنٹرول ہو جاتا ہے, ہر گناہ کے لیے اسباب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اس لیے اللہ سے فتنوں کے دور میں اللہ سے خصوصی مدد حاصل کرے. تو گناہوں سے بچانا یہ تیسری چیز ہے. اور چوتھی چیز ہے دعاؤں کا اہتمام. اللہ کے بغیر کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا, اللہ کے بغیر کوئی ہماری رہبری نہیں کر سکتا, اللہ کے بغیر کوئی ہماری حفاظت نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ فتنوں سے صرف وہی شخص بچے گا جو اس انداز سے دعا کرتا ہو جیسے ڈوبنے والا دعا کرتا ہے. ڈوبنے والے کو ہر وقت موت نظر آتی ہے, کس کیفیت کے ساتھ اس کی دعا نکلتی ہے. ہمیں بھی ان فتنوں کے دور میں اس کیفیت کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کرنے کی ضرورت ہے. یہ چار باتیں اپنی زندگیوں کے اندر ہم سب داخل کریں. اللہ مجھے داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت مسلمہ کو داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے رمضان کے بعد بھی ہمارا قرآن کے ساتھ گہرا تعلق ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو, ہماری نسلوں کو اور اس ملک کے مسلمانوں کو قیامت تک اپنے ایمان پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. استقامت کے ساتھ تمام احکامات پر پورے امن و امان کے ساتھ اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی سورہ کہف کے پورے واقعات کا خلاصہ ہے. اللہ ان مضامین کو موت تک ہمیں اپنے ذہنوں میں مستحضر کر کے ان کے مطابق ہمیں اپنے دین کے بارے میں, اپنے ایمان کے بارے میں, اپنے دینی احکام کے بارے میں فکر مندی کے ساتھ عمل کرنے کی موت تک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.